السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 122۔ اب جنات مسلمان ہوئے، لیکن سارے جنات تو مسلمان ہوئے نہیں ہیں، کچھ شرارتی بھی ہوتے ہیں۔ تو مکہ مکرمہ میں جو پہاڑی تھی ابو قبیس، وہاں ایک بڑا جنات رہتا تھا، اس کا نام تھا مسار۔ اس نے اعلان کیا کہ ابھی محمد کو قتل کرو، ان کے ساتھی کو قتل کرو۔ یہ کیا دنیا کے اندر نئی بات آئی ہے؟ پوجا پوتو کی پوجا پاٹ ہوتی تھی۔ یہ اشعار پڑھے اس نے، وہ اشعار میں پڑھتا نہیں ہوں، بات لمبی ہو جائے گی۔ چنانچہ مکہ والوں نے یہ اشعار سنے۔ جب مکہ والوں نے یہ اشعار سنے تو مکہ والوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ اس کے اشعار سارے مکہ مکرمہ میں پھیل گئے، اس کی باتیں پھیل گئیں، اور مشرکین ایک دوسرے کو یہ اشعار سنانے لگے اور ایمان والوں کو مزید ایذا دینے لگے اور مار ڈالنے کے ارادے کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک شیطان ہے بڑا، جس نے لوگوں سے بتوں کے بارے میں بات کی ہے۔ حضور نے خود اس کا نام بتایا کہ اس کا نام مسار ہے، اور حضور نے پھر اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اسے رسوا کرے، اللہ اسے رسوا کرے، اللہ اسے رسوا کرے۔ چنانچہ 3 دن گزرنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ایک آواز آئی، غیبی آواز، نحن قتلنا مسارا لما طغى واستكبرا وصفى الحق وسن المنكرا قنعته سيفا جروفا مبترا بشتمه نبينا المطهرا۔ یہ آواز آئی کہ ہم نے مسار کو قتل کر دیا۔ یہ نصیبین کے جو جن تھے نا مسلمان ہوئے، ان میں ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اس پہلوان نے اس مسار کو قتل کیا۔ وہ جو پہلوان تھا مسلمان، اس کا نام تھا سمحج، حدیثوں میں آتا ہے۔ اور وہ جو مشرک تھا، جنات جو سب کو ابھار رہا تھا مسلمانوں کے خلاف، اس کا نام تھا مسار۔ تو پھر اس نے جو ہے وہ سمحج نے اسے قتل کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ ہم نے جو ہے یہ مسار کو قتل کر دیا ہے، اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں چلاتا تھا مکہ مکرمہ میں، اور ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ اب کوئی بھی اگر حضور کے خلاف یا دین کے خلاف بات کرے گا، ہم اسے قتل کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قوی ہیکل جن تھا جسے سمحج کہا جاتا تھا۔ پھر حضور نے فرمایا میں نے اس کا نام بدل دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمحج کا نام، حضور نے خود نے فرمایا جب وہ مجھے خبر دینے کے لیے آیا کہ حضرت وہ جس نے مخالفت کی تھی جنات نے، میں نے قتل کیا ہے، بھئی تیرا کیا نام؟ اس نے کہا میرا نام سمحج ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، تیرا نام عبداللہ ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنات کا نام بدل دیا۔ یہ مجھ پر ایمان لایا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ وہ مسار کو 3 دن سے تلاش کر رہا تھا، اور 3 دن سے ڈھونڈ رہا تھا کہ وہ مسار ملے، میں اس کو قتل کروں، لیکن جہاں جاتا تھا تو بھاگ جاتا تھا، جہاں جاؤں بھاگ جا۔ یعنی اگر میں اسے ڈھونڈنے کے لیے ہندوستان آؤں تو وہ جو ہے امریکہ کی وادی میں چلا جاتا تھا۔ مثال دے رہا ہوں، اس زمانے میں امریکہ تو تھا نہیں، ہندوستان تو تھا، لیکن یہ کہ دوسرے جہاں جاؤ ملتا نہیں تھا۔ وہ آج مجھے مل گیا، میں نے اسے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا تیرا نام مسحج نہیں ہے، تیرا نام عبداللہ ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ چونکہ حضرت علی قریب تھے، وہاں مکہ مکرمہ میں حضرت علی تو تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس مسحج کو یعنی عبداللہ کو جزائے خیر دے کہ اس نے بہت بڑا کام کیا۔ آپ نے فرمایا ہاں، اس نے بہت بڑا کام کیا کہ شیطان جو بڑا جن تھا اس کو قتل کر دیا، ورنہ وہ باتیں جو ہے وہ مخالفت کرتے، اس لیے کہ اگر کوئی مسلمان ہوگا تو سامنے حق اگر سامنے آئے گا تو باطل بھی سامنے آئے گا، ٹکراؤ تو ہوگا دونوں کا۔ تو یہ نصیبین کے جن مسلمان ہوئے تو یہ باطل سامنے آ گیا۔ مکہ کی پہاڑیوں میں دوسرے جن بھی رہتے تھے، انہوں نے مخالفت کی۔ تو یہ جو نصیبین کے جن تھے ذرا بھاری بھرکم تھے 2 اعتبار سے، کیونکہ انہوں نے
عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی جو نبوت کی چیزیں تھی وہ بھی دیکھی تھی، اور تھوڑے وزنی بھی تھے، یعنی ہر اعتبار سے ان کا وزن بھی تھا. تو انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مسلمان ہوئے، کوئی جن بھی مخالفت کرے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اسے قتل کریں گے. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے. اس کے مرنے کے بعد، مسعر کے مرنے کے بعد، مکہ مکرمہ والے ٹھنڈے ہو گئے، کیونکہ آوازیں آنی بند ہو گئی. وہ جو ہے کعبے میں جا کر آوازیں لگاتا تھا، جب کعبے میں جا کر آوازیں لگاتا تھا تو مکہ والے کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کی آواز آ رہی ہے، اللہ کے گھر میں تو آواز آ رہی ہے، یہ شیطانی چکر تھا. تو اس کے انتقال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ٹینشن یہ ختم ہو گیا کہ جو مکہ میں دھمال ہو رہی تھی طائف سے واپسی کے بعد، اور لوگوں نے بہت مارنا شروع کیا تھا، وہ چیز جو ہے وہ کم ہو گئی. لیکن 2-3 عورتوں کے قصے ہوئے، وہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا.